أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. صاحبان ایمان، شہزادی سکینہ کے شہادت کے عنوان سے اس مجلس اعزاء کو منعقد کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں فرش اعزاء بچھتا ہے وہاں وہاں یقیناً شہزادی کونین بھی تشریف لاتی ہیں، اور زمانے کا امام بھی اپنے جد پر آنسو بہانے کے لیے فرش اعزاء پر تشریف لاتا ہے. خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کے پروردگار نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ان ایام میں جہاں بھی موقع ملتا ہے، کوئی بھی اہم تاریخ آتی ہے تو ہم فرش اعزاء پر آ جاتے ہیں اور کچھ آنسو امام حسین کے غم میں بہاتے ہیں کہ جو یقیناً آخرت میں ہمارے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، اور ممکن ہے کہ انہی آنسوؤں کے طفیل، اسی ماتم اور اسی عزا کی برکت سے ہمیں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب ہو جائے. سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 24 آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہی لوگوں میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امام قرار دیا، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، ان لوگوں کو امام کے طور پر انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. جب بھی ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کسی نے سامنے سے کوئی رکاوٹ ڈالی، بعض اوقات انبیاء نے یہ مصیبت بھی جھیلی کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان پر طعنے کسے جاتے تھے، ظاہری طور پر بھی اذیت دی جاتی تھی، کوئی کانٹے بچھا دیتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی لہو لہان کر دیتا تھا. تو یہ جو صبر کی صفت تھی کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں استقامت دکھائیں گے، صبر سے کام لیں گے، اس ایک شرط کی وجہ سے. اور آیت نے ایک دوسری شرط کا بھی ذکر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ وہ افراد تھے کہ جو ہماری نشانیوں پر پوری طرح یقین رکھتے تھے. کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں ایسا موقع نہیں آیا کہ یہ ہماری نشانیوں، ہماری علامات کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہو جائیں. تو چونکہ ان ائمہ میں، ان ہستیوں میں یہ دو شرائط پوری تھی کہ یہ ہمیشہ صبر اور استقامت سے کام لیں گے، اور انہیں ہماری آیات اور نشانیوں پر کبھی ذرہ برابر شک نہیں ہوگا. ان دو شرائط کی وجہ سے پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان قوم والوں میں سے ان کو ائمہ بنایا.
اگر اس آیت پر آپ توجہ کریں تو دو الفاظ ملتے جلتے آئے ہیں جس کو عربی زبان کے اعتبار سے فعل مضارع کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک لفظ آیا یہدون بامرنا، یعنی ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور دوسرا لفظ آیا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی یہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے تھے، یہدون اور یوقنون۔ اگر عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صیغہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک ایسا کام جو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، استمرار، دوام، کنٹینیوس ٹینس اگر آپ انگلش زبان میں کہیں، انگلش لینگویج کے حساب سے، ایک کام جو ہو رہا ہے اور فیوچر میں آئندہ بھی وہ ہوتا رہے گا، تو اس کے لیے فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ائمہ کی صفت اس آیت میں کیا بیان ہوئی؟ یہدون بامرنا، کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی اس ذمہ داری سے انہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جب تک ان کے خون کا آخری قطرہ باقی ہے، جب تک ان کی سانس میں سانس باقی ہے، تب تک انہیں الہی فریضے کو انجام دیتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط میں بھی فعل مضارع ہے کہ ان کے دل میں زندگی کے آخری لمحے تک کبھی ہماری نشانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں آتا ہے۔ یہ مر جاتے ہیں، یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی تردد ان کے دل میں نہیں آتا۔ یہی نشانی ہمیں امام حسین علیہ السلام میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ابھی جو ایام اربعین آ رہے ہیں، امام حسین کے چہلم کا دن آئے گا، آپ زیارت پڑھیں گے، زیارت اربعین، امام حسین کی زیارت اربعین میں یہ جملہ ہے جو آپ تلاوت کرتے ہوئے امام کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے فرزند ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے ہم یہ گواہی دیتے ہیں وَمَنَحَ النُّصْحَ، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ، نصح عربی زبان میں کہتے ہیں خلوص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنی تمام تر طاقت اور توانائی کو صرف کیا، ان کی قدرت میں، ان کی استطاعت میں جو کچھ تھا اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک تیری راہ میں قربان کر دیے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی اور جہالت کے اندھیرے سے نکالیں۔ یہ حسین نے زندگی کے آخری دم تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، زیارت اربعین کے جملے۔ اور اسی آیت کے اندر جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ آیت میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ یہدون بامرنا، یہ ائمہ کون ہیں؟ جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق حکم شریعت کو بیان نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جو پیغام پروردگار کی طرف سے آیا ہے، جو امر الہی خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی کے مطابق لوگوں کو حکم شریعت بیان کیا کرتے ہیں۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، کافی میں شیخ کلینی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ان الائمة فی کتاب اللہ عز وجل امامان، پروردگار نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جن ائمہ کا تذکرہ کیا ہے وہ دو قسم کے امام ہیں۔ امام عادل، ایک وہ امام ہے جو عادل ہے۔ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسے پروردگار نے اپنی جانب سے امام مقرر کیا ہے، یہ منصب اور عہدہ خدا نے انتخاب کر کے اس کے لیے رکھا ہے۔ لہذا یہ امام کون ہوتا ہے؟ امام نے پھر اس کے لیے ایک آیت سے استشہاد کیا، دلیل پیش کی، فرمایا اس کا ذکر قرآن میں آیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام عادل وہ ہوتا ہے جسے خدا نے امام بنایا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے فیصلے نہیں کرتا ہے۔
دوسرا امام کون ہوتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں امام جور، جور کا مطلب ظالم۔ یہ کون سا امام ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ جسے پروردگار نے امام نہیں بنایا ہے، اس نے امامت کی کرسی پر قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے کسی اور کے حق کو، اور زبردستی مسلمانوں کا حاکم بن کر امام بن کر بیٹھ گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں جو ذکر آیا وہ کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، سورہ قصص کی آیت ہے۔ فرمایا پروردگار نے ایسے لوگوں کو بھی امام بنایا ہے۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کو پروردگار نے قدرت دی ہے؟ کیا پروردگار چاہتا تھا کہ یہ امام بنے؟ نہیں، پروردگار نے امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار واقعے کو بیان کر رہا ہے، حقیقت حال لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا، کچھ ایسے بھی امام ہوتے ہیں کہ جو امام ظالم، امام جور ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو امام قرار نہیں دیا، ہم نے یہ منصب ان کے لیے نہیں رکھا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو زبردستی امام بن جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یدعون الی النار، وہ بجائے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف ہدایت دینے کے، لوگوں کو کھینچ کر جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی خواہشات سے فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ پروردگار کا حکم کیا ہے، یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں گے ویسا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام عادل کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے فیصلے کرتا ہے، کس طرح سے حکم الہی کو لوگوں کے درمیان نافذ کرتا ہے، تو سنیے۔ کتاب کا نام ہے خصائص الائمہ، سید رضی کی لکھی ہوئی کتاب۔ سید رضی وہ ہیں جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار کو ایک جگہ پر جمع کیا، اس کا نام پڑ گیا نہج البلاغہ۔ لیکن اس کتاب نہج البلاغہ کو لکھنے سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے خصائص الائمہ، جس میں ائمہ کے مناقب، فضائل، معجزات، واقعات کو جمع کیا، اور آخر میں ضمناً تبرکاً مولا علی کے کچھ نصیحت آمیز کلمات کو بھی ذکر کیا۔ جب یہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی اور لوگوں نے ان آخر میں موجود نصیحت آمیز کلمات کو پڑھا تو بہت خوش ہوئے، بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چینج محسوس کیا کہ مولا کے کلمات کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن وہ بہت مختصر سے، بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے۔ لوگوں نے تقاضا کیا، خواہش کی سید رضی سے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن مولا کے نصیحت آمیز کلمات اتنے تو نہیں، اور بھی بہت سارے، آپ ایک پوری کتاب لکھیے جس کے اندر مولا کے خطوط بھی ہوں، خطبات بھی ہوں، اور نصیحت آمیز کلمات بھی ہوں۔ لہٰذا جب لوگوں کی خواہش، ڈیمانڈ آ گئی تو انہوں نے اس کے بعد پورا ایک الگ سے محنت کر کے مجموعہ تیار کیا جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اب جو میں قصہ نقل کر رہا ہوں یہ ان کی پہلی کتاب خصائص الائمہ سے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ جو امام عادل ہوتا ہے، جسے پروردگار نے اپنی جانب سے امام بنایا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہدون بامرنا، وہ پروردگار کے امر سے ہدایت کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہش نہیں چلاتا۔ سید رضی واقعہ لکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے صحن میں وہ جو مقام ہے جہاں مولا کائنات اکثر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، جو آپ میں سے زیارت کے لیے گئے ہیں یقیناً انہوں نے مسجد کے صحن میں وہ مقام دیکھا ہوگا، چبوترا، جسے دکۃ القضاء کہا جاتا ہے، عداوت کا چبوترا۔ اور جو نہیں جا سکے ہیں انہیں مجلس امام حسین کی برکت سے پروردگار جلد از زیارت سے مشرف فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اور آل۔ مولا وہاں چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، دو افراد آ گئے امام کے پاس، جس میں سے ایک شیعہ ہے امام کا چاہنے والا، اور دوسرا خارجی ہے جو امام کا دشمن ہے، دل میں امام سے بغض اور عداوت ہے، امام کو امام نہیں مانتا۔ یہ دونوں آ گئے اپنے کسی معاملے پر لڑتے جھگڑتے کہ ہم امام کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور اب جب امام کے سامنے اپنا قضیہ رکھا، اپنا معاملہ رکھا، امام نے فیصلہ کیا امر الہی سے، حکم شریعت کے مطابق، اتفاق سے فیصلہ امام کے چاہنے والے شیعہ کے حق میں ہو گیا۔
کیونکہ مولا نے تو امر الہی سے فیصلہ کیا. وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ بھئی کون میرا چاہنے والا ہے، کون مجھے امام مانتا ہے، کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن. جو امر الہی تھا فیصلہ کر دیا. اتفاق یہ ہوا کہ شیعہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو خارجی تھا وہ بگڑ گیا. وہ کیا سوچ رہا ہے کہ مولا نے اپنے چاہنے والے کے حق میں فیصلہ کیا اس لیے کہ وہ امام مان رہا ہے. امام نے اس کی طرف جانبداری کرتے ہوئے فیصلہ کیا. اس نے اعتراض کیا مولا کے اس فیصلے پر اور کہنے لگا کہ یا علی ما عدلت فی القضیہ، آپ نے اس قضیے میں، اس معاملے میں عدالت سے کام نہیں لیا. آپ نے ہم دونوں میں برابری نہیں کی، اپنے چاہنے والے کو ترجیح دی اور اس کے لیے فیصلہ کر دیا. اب در حقیقت امام نے اس کو سمجھانا چاہا. جیسے ہی اس نے یہ اعتراض کیا، امام نے انگلی سے اشارہ کر کے اسے یہ جملہ کہا، اخسا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن میرے سامنے جھک جا، پست ہو جا، ذلیل ہو جا. امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جملے پر غور کیجئے گا. اللہ کے دشمن جھک جا، ذلیل ہو جا، پست ہو جا. امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر تو میرے کسی حکم پر اعتراض کر رہا ہے تو میں نے کوئی اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے، اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. وہی فیصلہ کیا ہے جو حکم شریعت ہے، جو امر الہی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے. اب اگر تو میرے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے تو در حقیقت علی کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر رہا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا. چنانچہ تو میرا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے. یہ نہیں کہا اے علی کے دشمن، کہا اللہ کے دشمن میرے سامنے جھک جا. اور جتنے مجلس میں، محفل میں، مسجد میں حاضرین تھے وہ گواہی دیتے جیسے علی نے یہ جملہ کہا خدا کی قسم وہ انسان نجس جانور میں تبدیل ہو گیا. اس کے کپڑے، اس کی قمیص، اس کے جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ ہوا میں اڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے. اور اب وہ نجس جانور امام کے قدموں میں لوٹنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پشیمان تھا اپنے اس عمل پر. مولا کو رہب آ گیا اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے کچھ پڑھا، کچھ کلمات ادا کیے. اس کے نتیجے میں وہ جو نجس جانور میں تبدیل ہو گیا تھا پھر دوبارہ انسان میں بدل گیا. کپڑے اس کے دوبارہ ہوا میں سے اترے، وہ دوبارہ انسان بن کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا. اب جس طرح سے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے جب ایسا معجزہ مسجد کے صحن میں نمودار ہوا، بہت سارے حاضرین موجود تھے، سب کے سب تعجب آمیز نگاہوں سے علی کو دیکھ رہے ہیں، مبہوت ہو کر رہ گئے. اور علی نے کہا کہ آخر یہ تم لوگ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا یا علی آپ نے کام ہی ایسا کیا. کہا میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا جو کوئی نہیں کر سکتا وہ آپ نے کیا، کسی انسان کو نجس جانور میں بدل دیا. اب مولا علی نے چند قرآن کی آیات کے ذریعے سے استدلال کرنا شروع کیا. فرمایا کیا تم قرآن مجید میں سلیمان نبی کے وزیر حضرت آصف ابن برخیہ کے قصے کو بھول گئے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود حاضرین سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے، تخت بلقیس، اسے میرے سامنے دربار میں حاضر کر دے. پہلے تو ایک جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک، میں آپ کے سامنے اس تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے. اور ایک اور شخص جسے قرآن نے تعبیر کیا وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جو آصف ابن برخیہ ہیں، جو سلیمان کے وزیر ہیں، جو وصی بننے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کی پلکوں کو جھپکائیں میں آپ کے سامنے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. اور اس نے حاضر کر کے دکھایا. پھر فرمایا ذالک من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کرم ہے جو اس نے اذن، استطاعت، طاقت اور قدرت مجھے دی ہے، اسی کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا. اب یہ آیتیں پیش کرنے کے بعد علی نے فرمایا، جو حاضرین بیٹھے ہوئے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں اور پروردگار کی نگاہ میں سلیمان نبی کا مقام بلند ہے یا ہمارے آخری نبی کا مقام بلند ہے؟ فرمایا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے.
ہمارے انبیاء سارے انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی آخر الزمان کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے، حضرت سلیمان سے بھی افضل ہے۔ فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ سلیمان نبی کے وسیع کا مقام زیادہ ہوگا یا تمہارے نبی کے وسیع کا مقام زیادہ ہوگا؟ کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ہمارے آخری نبی جب سب سے افضل ہیں تو ان کے وسیع کا مقام بھی تمام اوصیہ سے افضل ہوگا۔ اب مولا کائنات نے استدلال کرنے کے بعد نتیجہ دیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ آصف ابن برقیہ جو سلیمان نبی کا وسیع تھا، جسے قرآن نے کہا کہ اس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا، وہ علم کیا تھا؟ وہ پروردگار کے اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم تھا جس کی برکت سے اس نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا۔ جب ایک اسم اعظم والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو سنو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہیں پروردگار نے اپنے 73 اسم اعظم میں سے 72 اسم اعظم عطا کیے ہیں۔ صرف ایک اسم اعظم ایسا ہے جو پروردگار نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق باقی رہے۔ اب جب ایک اسم اعظم والے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے، تو جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو، کیا وہ پلک جھپکتے میں انسان کو نجس جانور اور پھر انسان میں نہیں بدل سکتا؟ عظمت مولا کائنات پر ایک صلوات پڑھ دے محمد اور ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا۔ جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ ابھی آ رہی ہے کہ مولا نے اپنے تصرف، اپنے اختیار کو ظاہر کیا، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات سے استدلال کیا، سمجھو ہمارا مقام کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک شخص اسی بھری محفل میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے کہ پروردگار نے اپنے 72 اسم اعظم آپ کو عطا کیے ہیں اور آپ پلک جھپکتے میں ایک انسان کو نجس جانور میں بدل سکتے ہیں، تو پھر آپ جو اپنے دشمن کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں اور اپنے تمام ساتھیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لشکر میں جمع ہو جاؤ، اسلحہ تیار کرو، ہمیں جانا ہے شام کے علاقے میں، وہاں جنگ لڑنی ہے، آپ تمام انسانوں کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنی طاقت اور تصرف کو اختیار کیجئے، یہیں بیٹھے بیٹھے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے۔ سوال بالکل ویلڈ ہے۔ جب اپنا تصرف آپ نے دکھا دیا اور آپ کے پاس اتنا اختیار ہے، ضرورت کیا ہے آپ سارے انسانوں کو جمع کریں، لے کر جائیں اپنے ساتھ اتنا بڑا لشکر اور سب کو مشکل میں ڈالیں؟ آپ خود بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، پروردگار آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا، طاقت تو آپ کے پاس ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس کی خاطر میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ سنایا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ بات چل رہی تھی کہ ائمہ وہ ہیں جو امر الہی سے پروردگار کے بندوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں، ان کا کام اللہ کے امر کو لوگوں تک پہنچانا، اپنی مرضی نہیں چلانا، اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنے۔ مولا کائنات نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آیات قرآنی کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی 3 آیات، بل عباد مکرمون، ہم اللہ کے مکرم بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں اپنی مرضی آئے، جہاں اپنی خواہش ہو وہاں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے چلے جائیں۔ وہ اللہ کے قول اور فیصلے کے بغیر کبھی سبقت نہیں کرتے، کبھی کوئی اقدام نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو اللہ کا امر ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل انجام دیا کرتے۔ یہ طاقت، یہ تصرف پروردگار نے اس لیے نہیں دیا جہاں مرضی چاہے استعمال کرو، امر الہی آئے گا، اس نے پروردگار ہوگا تو ہم کام کریں گے، انتظار کرتے ہیں امر الہی کا، جب تک خدا نے اجازت نہیں دی اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اب سنیے یہ آخری جملہ اس واقعے کا، اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا لو اذن لی فی ہلاکہ، جس دشمن کی تم بات کر رہے ہو اگر پروردگار نے مجھے اجازت دے دی ہوتی کہ اسے ہلاک کر دوں، ما تأخرت علیہ، تو میں ذرہ برابر تاخیر نہ کرتا، اسے ہلاک کر دیتا۔ یہ کہہ کر مولا نے اپنے ہاتھ کو ایسے آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے بعد مٹھی کو بند کیا۔ مٹھی بند کرنے کے بعد اب جو ہاتھ کو کھینچا تو سارے لوگ گواہ ہیں کہ مولا کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا نظر آ رہا تھا۔ اسی واقعے کے بعد کچھ دن گزرے تھے، شام کے علاقے سے خبر آئی کہ جس دن مولا نے ممبر پر بیٹھ کر مٹھی بند کر کے اپنے ہاتھ کو کھینچا تھا اور ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا، حاکم شام اسی دن اپنے ممبر سے منہ کے بل زمین پر گر پڑا تھا۔ جب ہوش میں آیا تھا تو سر اور داڑھی کے بال اکھڑے ہوئے تھے، سلامت نہیں تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو مولا نے ظاہر کیا۔ ہم چاہیں تو ہلاک کر سکتے یہیں بیٹھے بیٹھے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ابھی اذن نہیں ہے، ابھی اجازت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے امر کے پابند ہیں، تبھی تو پروردگار نے یہ عہدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہر ایک کو یہ عہدہ نہیں ملتا۔ تو ائمہ کون ہیں؟ جن کا کام ہے کہ وہ پروردگار کے امر کے ذریعے سے ہدایت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس یہیں سے ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز ہیں، اکثر ان کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا پیش آئے اور امام حسین نے اتنی بڑی تحریک کا آغاز کیا، کیا ضرورت تھی یا کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی؟ اب دیکھیے، اگر آپ بات کو شروع کریں اللہ کے رسول کے آخری حج سے، حجۃ الوداع، روایات میں 1,24,000 یا 25,000 کی تعداد ملتی ہے اصحاب رسول جو آخری حج میں پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ایک سن 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 50 سال کا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ 50 سال میں اتنی کون سی بڑی تبدیلی ہو گئی کہ وہ جو 11 ہجری میں اصحاب رسول تھے اتنی بڑی تعداد میں، اور سب کے سب چاہے زبانی دعویٰ ہی صحیح رسول کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، 50 سال کے اندر اندر وہ سب اتنی جلدی تیزی سے تبدیل ہو گئے کہ اسی رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کیا ہوا یہ؟ بعض لوگ یہ 50 سال کا ڈیفرنس سوچ رہے ہیں، لیکن تبدیلی تو اسی دن آ گئی تھی، یا تبدیلی تو ظاہر ہو گئی تھی جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی۔ جب علی کا حق غصب ہو گیا، جب فاطمہ کے دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے، دشمنی تو وہیں سے ظاہر ہو گئی تھی۔ لہذا یہ خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب رسول جو رسول کے اتنے چاہنے والے تھے، جو رسول کے اتنے قریبی تھے، جو رسول پر اپنی جان چھڑکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب رسول کے نواسے کو ذبح کرنے کے لیے آ جائے، قتل کرنے کے لیے آ جائے، اتنا بڑا ظلم ڈھائیں؟ اس کی میں آپ کے سامنے 2 چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ جس ظالم نے یہ کام کیا ہے اس نے اپنے اس ظلم کے بعد اپنے دل میں جو چھپی ہوئی بات تھی اس کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھیں، جنہوں نے ظاہری طور پر کربلا میں یہ کام کیا ان پر تو ہم لعنت کرتے ہی ہیں، جو زیارت عاشورہ کے جملے آپ پڑھتے ہیں، شمر کا نام آتا ہے، خلی کا نام آتا ہے، ابن زیاد کا نام آتا ہے، عمر سعد کا نام لیا جاتا ہے، اور بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی۔ اگر وہ یہ بنیاد نہ رکھتے تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی ہمت اور جرأت نہ ہوتی کہ یہ اتنا بڑا ظلم کرے۔ اب سنیے کہ یزید ملعون نے کس طرح اپنے دل میں چھپی ہوئی بات کو ظاہر کیا۔ جب اہل حرم کو اسیر کر کے شام کی حدود میں داخل کیا جا رہا، اب میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اہل حرم اسیر ہیں، یزید ملعون اپنے محل کی چھت سے
نظارہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ باب جیرون کہا جاتا ہے، جس کو بعد میں باب الساعات کہا گیا، کیونکہ کئی گھنٹوں تک اہل حرم کو وہاں کھڑا کیا گیا۔ ساعات عربی زبان میں کہتے ہیں کئی گھنٹے۔ باب جیرون سے یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ یزید اس منظر کو اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ قریب ہی درخت کے اوپر ایک کوا ہے جو کائیں کائیں اپنی آواز نکال رہا ہے۔ یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت سے علماء اہل سنت نے اپنی کتاب میں اس پورے قصے کو نقل کیا ہے، یزید کے اشعار کو پیش کیا ہے۔ انہی اشعار کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یزید قابل لعنت ہے اور اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ کوا درخت پر بیٹھے ہوئے کائیں کائیں کر رہا ہے، یزید نے اشعار پڑھے، کہا کہ جس وقت، مفہوم یہ ہے، جس وقت اہل بیت کا قافلہ شہر شام میں داخل ہو رہا ہے، نعب الغراب، ایک کوے نے اپنی آواز نکالنا شروع کی۔ فقلت، یزید کہہ رہا ہے، میں نے اس کوے کو مخاطب کر کے کہا، صح او لا تصح، اب تو چیخ اور پکار یا اپنی آواز بند کر دے۔ لقد اقتضیت من الرسول دیونی، میں نے تو رسول سے اپنے قرضے کو پورا کر لیا ہے۔ میرا ایک قرضہ باقی تھا رسول سے، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب یہ کون سا قرضہ ہے؟ آئیے پھر دربار یزید کے اندر جب اہل بیت داخل ہو گئے، اسیر بنا کے کھڑے ہوئے، سامنے تش کے اندر کٹا ہوا سر حسین رکھا ہوا ہے۔ اب جو یزید کے اشعار ہیں وہ کیا ہیں؟ طبری نے، علامہ طبری اہل سنت کے بڑے عالم، تاریخ لکھی، انہوں نے ان اشعار کو نقل کیا۔ کیا کہہ رہا ہے یزید؟ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش کے بدر میں جو میرے آبا و اجداد مارے گئے وہ آج موجود ہوتے، تو وہ کیا دیکھتے؟ جزع الخزرج وقع الاصل، کہ ہم نے کس طرح سے ان کے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو تیروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے، تلواروں کے ذریعے سے مارا۔ جب ظلم کیا تو ان کی چیخیں اور فریاد بلند ہو رہی تھی۔ قد قتلنا القوم من سعداتہم، ہم نے ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا۔ فعدلناہ ببدر فاعتدل، بدر کا لفظ یہاں پر آ گیا، کہا ہم نے یہاں ان سے بدر کا بدلہ لے لیا اور وہ جو قرضہ باقی رہ گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ فَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا، میرے آبا و اجداد اگر اس منظر کو دیکھتے نا کہ کس طرح سے علی کے بیٹے سے ہم نے بدلہ لیا ہے، کٹا ہوا سر میرے سامنے ہے، ان کی بیٹیوں کو اسیر کر کے ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، وہ خوشی کے مارے تالیاں بجاتے، اچھلتے کودتے اور مجھ سے کہتے، ثم قالوا یا یزید لا تشل، اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، تو نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا۔ اور آخری شعر تو آپ نے بار بار سنا ہوا ہے، لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم والوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے دین اور مذہب اور قرآن کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی جبرائیل آیا تھا، نہ ہی قرآن کی شکل میں کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ سوچئے ان اشعار کے بعد کیا کوئی شخص مسلمان رہ جاتا ہے؟ ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ یزید قابل لعن بھی ہے، مرتد بھی ہے، اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ تو زاویہ ہے، وہ اینگل ہے کہ جو دشمن اہل بیت کی نگاہ سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا، یہ کون سی دشمنی ہے جس کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ یہ بدر کی دشمنی ہے، یزید کے جو آبا و اجداد علی کی تلوار سے قتل ہوا۔ اچھا یہاں بھی ایک نکتہ ہے، بدر میں کیا فقط علی تھے؟ اصحاب رسول نہیں تھے؟ کیا خلفاء نہیں تھے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے؟ بالکل تھے۔ پھر یہ جو بدر کا بدلہ لیا جا رہا ہے، پھر حسین سے، زینب سے، ام کلثوم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ خلفاء کی اولاد سے کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس لیے کہ بدر میں جس کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آئی وہ فقط علی ابن ابی طالب تھے۔ اور یزید بھی جانتا ہے کہ جو دین کا حقیقی وارث ہے وہ حسین ابن علی ہے جو رسول کی اولاد میں سے۔ خلفاء کی اولاد کا اس دین سے کیا تعلق ہے؟ لہذا بدلہ لیں گے تو علی کی اولاد سے لیں گے، بدلہ لیں گے تو رسول کی اولاد سے لیں گے۔ یہ تو وہ اینگل ہو گیا جو دشمن رسول کی یا دشمن اسلام کی نگاہ سے۔
اب وہ بات جس کا ہمارے موضوع سے بھی تعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس تحریک کا آغاز کیا اور کربلا کی طرف کیوں گئے۔ آیت کو ذہن میں رکھیے گا، امام کون ہوتا ہے؟ جو امر الہی سے فیصلہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکافی میں ایک پورا باب قرار دیا، کتاب الحجت، ایک باب ہے ان الائمۃ علیہم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا بامر وعہد من اللہ۔ ائمہ کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عہد اور الہی کے نتیجے میں ہوتا ہے، عہد الہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ لہذا اس میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت، امام فرماتے ہیں کہ جب رسول کا آخری وقت تھا، ان الوصیۃ نزلت علی محمد کتابا، پیغمبر پر پروردگار کی جانب سے جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے ایک وصیت نامہ تحریری شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، پروردگار کی جانب سے آخری وقت میں رسول کے پاس ایک وصیت نامہ آیا۔ کہا یا رسول اللہ، پروردگار کا امر ہے کہ آپ اس وصیت نامے کو اپنے بعد اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیں۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں وَكَانَ عَلَيْهَا خواتین، اس وصیت نامے پر بہت ساری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ سیل انگلش میں۔ آفس میں آپ نے بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس دیکھے ہوں گے جو سینسیٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اسے کھولنے کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ان آتھرائز، کسی کو بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے نام پر ہے وہی کھولے گا وہی پڑھے گا۔ اسی انداز کی مہر 12 مہریں اس وصیت نامے پر لگی ہوئی تھی، ہر امام کے نام پر، اور جس امام کے نام پر جو مہر ہے اس کا کام ہے کہ اسے کھولے، اسے دیکھے، اس کے اندر اس کے لیے پروردگار کی جانب سے کیا حکم ہے، اسی کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارنا۔ رسول جب گئے، پہلی مہر کو کھولا، مولا کائنات نے دیکھا اس پر کیا ہے، اس پر عمل کیا۔ علی کے بعد حسن نے، حسن کے بعد امام حسین کے نام پر جو حکم پروردگار کی جانب سے تھا، عہد الہی، کہ اے حسین آپ نے اپنے دور امامت میں کیا کرنا ہے۔ امام تو ہوتا ہی وہ ہے جو عہد الہی سے کام کرے۔ کیا کرنا ہے حسین نے؟ ان اقتل، آپ نے قتال کرنا ہے، وقاتل، جائیے، مع قوم، ایک قوم کو، اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر جانا ہے، ان کے ساتھ مل کر قتال کرنا ہے، وتقتل، اور اس جہاد کے نتیجے میں آپ نے شہید ہو جانا۔ یہ امر الہی ہے، یہ عہد الہی ہے، وہ جو ہم اور آپ بچپنے سے ممبروں سے اپنے بزرگوں کی زبانی یہ جملہ سنتے ہیں کہ حسین اپنے نانا سے کیے ہوئے ایک طفلی کا وعدہ تھا جو نبھانے کے لیے کربلا گئے، یہ روایات کے مطابق بالکل 100% صحیح بات ہے۔ ایک عہد ہو چکا ہے حسین کا، نہ صرف دنیا میں آنے کے بعد۔ ایک اور دلیل پیش کروں، 3 شعبان جو امام کی ولادت ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا، شیخ عباس قمی نے ایک دعا لکھی ہے 3 شعبان کے اعمال میں۔ 11ویں امام کے ایک وکیل خاص ہے، ان کے نام پر ایک توقیع آئی، ایک خط آیا کہ 3 شعبان وہ روز ہے جس میں ہمارے جج سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے، اس دعا کو خاص طور پر پڑھو اور امام حق حسین کے حق کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعا طلب کرو۔ اس دعا کے جملوں میں جا کر دیکھیے کیا ہے۔ جب امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے 11ویں امام کی زبانی، تو کیا فرمایا؟ الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا ابھی نور بھی خلق نہیں ہوا تھا، جس کا ابھی وجود بھی نہیں بنا تھا، جو اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس سے شہادت کا وعدہ لیا جا چکا تھا۔ جب پہلے سے وعدہ ہے تو امام کا کام ہے اپنے وعدے کو پورا کرے، امر الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ بس عزیزوں، اب یہاں کوئی یہ اعتراض نہ کرے
کہ اتنے سارے اصحاب تھے، اتنے سارے چاہنے والے تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، کیا یہ سب حسین کے مقام کو نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں علی اور اولاد علی کے خلاف بغض اور عداوت ہے، اور بہت سے موقعوں پر انہوں نے اس عداوت کو ظاہر کیا۔ رسول نے اپنی زندگی میں بھی تنبیہ کی ہے، ان کو متوجہ کیا ہے، بعض مقامات پر سرزنش کی ہے، ڈانٹا ہے، متوجہ کیا ہے۔ مولا کائنات نے بھی اس عمل کو انجام دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ مولا نے کس طرح منافقین کو متوجہ کیا۔ یہ واقعہ قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب الخرائج والجرائع میں نقل کیا، اور واقعہ بھی ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کے ساتھ اور بابا کے کچھ چاہنے والے شیعوں کے ساتھ ایک ایسے انار کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو سوکھا ہوا تھا، مرجھایا ہوا تھا، پتے بھی نہیں ہیں اس کے اندر، نہ اس میں کوئی پھل لگا ہوا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں سامنے سے منافقین کا ایک گروہ آ گیا جن کے دل میں علی سے بغض ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ سامنے آ گئے تو ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے۔ مولا نے بلایا، کہا کہ آؤ، آ کے بیٹھ جاؤ، اور اب اس کے بعد مولا نے دیکھیں تنبیہ کی، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی نشانی دکھاؤں گا کہ جو تمہارے لیے بنی اسرائیل کے مائدے یعنی دسترخوان کی طرح ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ نخرے والی تھی، ٹھیک ہے، بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے ان کو ملے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بس ہم یہ کھا کے تھک گئے، اب آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ جنت سے کچھ بہترین کھانے ہمارے لیے نازل کرے۔ نبی نے دعا کی، پروردگار نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا، لیکن ایک شرط لگائی۔ سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے، مولا کائنات نے اس آیت کی بھی تلاوت کی۔ پروردگار نے بنی اسرائیل والوں سے کیا کہا؟ انی منزلها علیکم، میں یہ دسترخوان اور مائدہ جو تم چاہتے ہو تمہارے لیے بھیجوں گا، نازل کروں گا، لیکن فَمَن یکفر منکم بعد، اگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی تم میں سے کوئی کافر ہو جائے اور اس نشانی کو ٹھکرا دے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر یاد رکھنا میں ایسا عذاب تم پر نازل کروں گا جو کائنات میں اس سے پہلے کسی پر نازل نہیں کیا ہو۔ یہ دھمکی تو قرآن میں پروردگار نے بنو اسرائیل والوں کو دی، لیکن جب یہ آیت مولا منافقین کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو میں تمہیں ایک نشانی، ایک معجزہ دکھا رہا ہوں، اور یہ معجزہ علامت ہے کہ میں حجت الہی ہوں، امام وقت ہوں، پروردگار کی طرف سے امام بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر اب بھی انکار کیا تو پھر ایسا عذاب آنے والا ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہو۔ یہ کہنے کے بعد مولا نے اس سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے اشارہ ہوتا ہے امام وقت کا، ولی خدا کا، تو اس میں پانی رسنے لگا، سر سبز و شاداب ہو گیا، وہ شامیانے کی طرح ہمارے اوپر سایہ دینے لگا، اس میں تر و تازہ انار لٹکنے لگے۔ امام حسین راوی، اور مولا نے اپنے چاہنے والوں کو، شیعوں کو پہلے کہا کہ جاؤ، یہ پروردگار کی نعمت ہے، اسے توڑ کر لاؤ، کھانا شروع کرو۔ ہر ایک شیعہ جاتا ہے، جانے کے بعد ایک انار کو توڑ کے لاتا ہے، لانے کے بعد بیٹھا، اسے کھول کر کھانا شروع کیا، اور ہر شخص گواہی دینے لگا، خدا کی قسم اس جیسا انار ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اب اس کے بعد مولا نے منافقین سے کہا کہ چلو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آؤ آگے بڑھو اور تم بھی اس میں سے کچھ توڑ کر کھانے لگو۔ ہر ایک منافق اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ کو آگے بڑھایا اور انار چننا چاہتا ہے، جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے وہ انار اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ کوشش کی، ہاتھ آگے بڑھائے، اچھل رہے، چھلانگ مار رہے، کود رہے، لیکن انار ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ جھنجلا کر کہنے لگے یا علی یہ کیا بات ہے کہ جب آپ کے دوستوں نے ہاتھ بڑھا کر انار کو لینا چاہا تو ان کے ہاتھ میں تو آ گیا، انہوں نے مزے سے توڑ کر اس انار کو کھا بھی لیا، جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ انار ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا جو کچھ منظر آج تمہارے سامنے دنیا میں پیش آ رہا ہے، یہی چیز کل قیامت میں تمہارے سامنے پیش آنے والی ہے کہ جب ہمارا شیعہ اور چاہنے والا جنت کی طرف جائے گا تو وہ بآسانی جنت میں داخل ہو جائے گا، جب ہم سے بغض اور عداوت رکھنے والا
والا جنت کی طرف جائے گا تو وہ جنت سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس واقعے کو دیکھ کر منافقین غصے کے بارے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور تعویل کیا کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہ تو علی ابن ابی طالب کے سحر اور جادو کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ سلمان فارسی نے بھی قرآن کی آیت سے جواب دیا، فرمایا اسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ کوئی جادو تمہیں دکھائی دیتا ہے یا تم لوگ آنکھوں کے اندھے اور دل کے اندھے ہو کہ تمہیں معجزے جیسی علامت اور نشانی بھی نظر نہیں آ رہی؟ اب جو دل کا بھی اندھا ہو، جو جانتے بوجھتے نہ سمجھنا چاہتا ہو، اس کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے سوائے عذاب الہی کی۔ مولا نے متوجہ کیا، ہر ایک کو بتایا حقیقت کیا ہے، پہچان لو، لیکن یہ سدھرنے والے نہیں تھے۔ ربط مصائب کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ دربار یزید میں شہزادی زینب نے بھی یزید کو متوجہ کیا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ دربار یزید میں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب ایک بیوی کا تعارف ہو رہا ہے، من ہذہ، یزید پوچھتا جا رہا ہے اپنے سپاہیوں سے یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے، سپاہی تعارف کرا رہے۔ جب ساری بیویوں کا تعارف ہو گیا، حسین کی یتیمہ، حسین کی چھوٹی بچی پر یزید کی نظر پڑی۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کس طرح سے اس نے سکینہ سے کلام کیا، اتنے میں ایک شامی کھڑا ہو گیا اور اس نے یزید کو مخاطب کر کے کیا کہا، حب لی ہذہ الجاریہ، کیا یہ چھوٹی سی بچی مجھے کنیزی میں مل سکتی؟ اللہ۔ اور اب حسین کی یہ چھوٹی بچی سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ شاید ان کے لیے یہ اختیار اور جائز ہے کہ ہمیں کنیزی میں دے دیا جائے۔ زینب کے دامن کو تھام لیا کہ آپ دیکھتی ہوں بوبی اماں کیا جواب دیتی ہے۔ زینب یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے یزید، نہ تیرے پاس یہ اختیار ہے نہ اس شامی کے پاس یہ اختیار ہے کہ تو ہمیں کنیز بنا کر کسی کی خدمت کے لیے دے دے۔ یزید نے غصے میں آ کر کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم چاہیں تو کسی کو بھی کنیز بنا کر دے سکتے ہو۔ زینب نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو دین خدا سے خارج ہو جائے گا۔ اور وہ جھنجھلا کر کہنے لگا، اب جملہ کیسے کہوں، کہنے لگا کہ نعوذ باللہ کافر تو تیرا باپ ہوا تھا، تیرا بھائی ہو گئے۔ حسین کا یہی کہہ کر کے تعارف کرایا گیا تھا نا، ایک خارجی نے خروج کیا۔ زینب نے کہا کہ جس محمد مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہوا ہے، کیا اس کو کہتا ہے کہ وہ خارجی ہو گیا؟ کیا اس کے بچے دین سے خارج ہو گئے؟ ان کی وجہ سے تو دین میں آیا ہے۔ بس عزیزو، یہ منظر دربار یزید میں پیش آیا۔ حسین کی بچی نے کیا کیا ظلم سہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے زندان کا اندھیرا دیکھا ہے، تاریکی زندان کی برداشت کی ہے، سفر کے دوران نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی ہے۔ ہمیں شام کے بازاروں میں، راستوں میں بھی نظر آیا کہ شبر ملعون سے پانی مانگنا پڑا۔ کبھی کوئی بچی کو تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ آپ نے وہ روایت یقیناً سنی ہوگی نا، جس سواری پر سکینہ سوار تھی، سید مہدی مازندرانی لکھتے ہیں کہ وہ جو سپاہی ساتھ تھا، جب سکینہ نوکے نیزہ پر اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر ہائے حسین کہتی تھی، یہ ملعون تماچے مارتا تھا۔ کبھی تازیانے برساتا تھا، جب سکینہ خاموش نہیں ہوتی تھی۔ ایک منزل وہ آئی
غصے میں آ کر اس شخص نے سکینہ کو دھکا دیا، سکینہ اپنی سواری پر نہ سنبھل سکی، صحرا کی گرم ریز میں آ کر گر پڑی۔ عزیزوں، اس خاندان کے بچے نہیں معلوم کہاں کہاں گرے ہیں، کہاں کہاں دفن ہوئے، کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں جو کوفہ اور کربلا کے راستوں میں موجود ہیں۔ آج دمشق میں بھی جو روضہ سکینہ ہے اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ رقیہ بنت علی کی قبر ہے، نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ موسوعہ کربلا نامی ایک کتاب ہے، لبیب بیضون نام کے ایک شخص کی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 125 سال پہلے دمشق میں ایک سید رہتے تھے، سید ابراہیم دمشقی۔ ان کے خواب میں جناب سکینہ آئی، کہنے لگی کہ میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کی مرمت کروا دو، اسے کھدوا کر اس کی اصلاح کروا دو۔ مختلف انداز سے واقعہ روایت تاریخ میں نقل ہوئی ہے۔ جب یہ سید اس وقت کے والی کے پاس جاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تمام بڑے بڑے اکابرین سادات کو بلایا جاتا ہے، اہتمام ہوتا ہے کہ قبر جناب سیدہ کو کھودا جانا ہے۔ سید ابراہیم نے اپنے آلات کی مدد سے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ایک جملہ یہاں رک کے عرض کر دوں، بہت روئیں گے عزیزوں۔ جب آج سے 150 سال پہلے اس سید نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو آلات موجود تھے نا۔ مجھے نہیں معلوم جب زندان شام میں سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو سید سجاد نے اپنی بہن کی قبر کو کس طرح کھودا ہوگا۔ کوئی آلات تو موجود نہیں تھے، شاید اپنی ہتھکڑیوں سے، شاید اپنی زنجیروں سے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ بس عزیزوں، قبر سکینہ کو کھودا گیا، دیکھا قبر بالکل سلامت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے دفن کیا گیا ہے۔ اس سید نے اپنی گود میں سکینہ کو اپنی گود میں لیا، 3 دن تک اس قبر کی مرمت ہوتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ سے احترام کے ساتھ سکینہ کو اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے جو جملہ پڑھا ہے کتاب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہتے ہیں سید ابراہیم دمشقی نے نہیں معلوم سکینہ کے جسم پر کیا محسوس کیا، 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے۔ ارے 1200 سال کے بعد بھی جس کے زخم اتنے تازہ ہو، ایک سید برداشت نہ کر سکے۔ سید سجاد اپنی بہن کی حالت کیسے دیکھتے ہوں گے، زینب کبریٰ نے کیسے دیکھا ہوگا۔ بس عزیزو، آخری جملہ سن لیجئے۔ سکینہ اپنے بابا کو زندان میں ہر وقت روتی رہا کرتی تھی۔ یہ فریاد آخر یزید کے دربار میں پہنچ گئی کہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ یزید نے سوچا آخر بچی کو کیسے خاموش کرایا جائے۔ آپ نے بھی بہت سے یتیم بچے دیکھے ہوں گے، کبھی یتیم بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے تو کیسے چپ کرایا جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ارے سینے سے لگا کر پیار کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کا غم بھول جائے۔ تسلی دینے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ بابا کے کٹے سر کو دشت میں رکھ کر بچی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سکینہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سکینہ نے بابا کے سر کو گود میں لیا۔ ایک وقت وہ تھا جب حسین جھک کر اپنی بچی کے بوسے لیا کرتے تھے، آج سکینہ جھک کر اپنے بابا کے بوسے لے رہی ہے، بابا کے لبوں کو چومنا شروع کیا۔ بابا یہ آپ کی چہرہ کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے کس
کس نے خطاب کیا بابا؟ اپنے لبوں کو بابا کے لبوں پر رکھ دیا، بچی خاموش ہو گئی، حرکت محسوس نہ ہوئی۔ سید سجاد نے اپنے شانے کو ہلایا، کہا بوبی اماں انا للہ، میری سکینہ بابا کی بات۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد وسكينة وحسينة وعلي مات من حسين